ضروری جو چند چیزیں ہیں وہ آسان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں کہ نکاح میں ان سب اہتمام کا ضروری نہیں ہوتا کہ نکاح خواہ ہی کو بلایا جائے، بہت بڑا اہتمام کیا جائے، نہ بارات ضروری ہے، نہ ولیمہ ضروری ہے، نہ بارات لے کر جانا ضروری ہے، نہ باراتیوں کا اس کے ساتھ پلٹ کر آنا ضروری، نہ دیگر لوازمات۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا، دو گواہوں کی موجودگی میں، اور جو اس کی شرائط ہے، بنیادی چند شرائط ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کی کیا شرائط ہیں، کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تمام اسلامی بھائی اس کتاب کو پڑھنے کی ضرور نیت کریں، اور اگر مختصر رسالہ پڑھنا چاہیں تو 28 کلمات کفر، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر ہے، جس میں 28 کلمات کفر کی مثالیں دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو حالات کی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ کا اگر برا حال ہے تو وہ اچھے حالات کی طرف منتقل ہو، آپ اچھے حال کی طرف منتقل ہوں، دین و دنیا کی آپ کو بھلائیاں ملیں، تمام مسلمانوں کی خیر ہو۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو ہمیں علم بھی ملے گا اور عمل کا جذبہ بھی ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی ہمیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوں جس کے غلامی میں وہ